بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، جستجو آپ کے جلووں کی رلاتی ہے ہمیں، جستجو آپ کے جلووں کی رلاتی ہے ہمیں، مر نہ جائیں کہیں للہ سنبھالو ہم کو، مر نہ جائیں کہیں للہ سنبھالو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، صدقے حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، صدقے حسنین کے کملی میں چھپا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم
کو نالہدی کا نغم حشر کا کھٹکا ہوگا نالہدی کا نغم حشر کا کھٹکا ہوگا در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو در کے ٹکڑوں پہ اگر آپ جو پالو ہم کو ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو آسی عشرت کی دعا یا نبی اللہ سنو آسی عشرت کی دعا یا نبی للہ سنو بہر عصیان کے تلا تم سے نکالو ہم کو بہر عصیان کے تلا تم سے نکالو ہم کو اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محتشم، ہم پچھلے 5 جمعۃ المبارک سے مظہر ذات پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ جو نشست ہے، ہماری یہ آخری نشست ہے اس عنوان کی۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے کیسے مظہر ہیں۔ دوستو، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی
کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. یہ جو اللہ نے خطاب کیا ہے یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ کرام اور مومن نہیں ہے. اس سے مراد کافر اور مشرک تھے جو نری مٹی تھے. اب نری مٹی کو اس سے بڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اصل کی بات کرتے ہیں. اب یہی مٹی آپ کے ہاتھ میں ہو، اب ان لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہا. اب یہی مٹی، ہم اصل کی بات کرتے ہیں مٹی کی، اب یہی مٹی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اسے کسی کے سامنے اڑا دیں تو جو اسے نظر آ رہا ہوگا وہ بھی نظر نہیں آئے گا. مطلب یہ کہ اگر آپ اس مٹی کو کسی کی آنکھوں کے سامنے اڑا دیں گے تو اسے نظر نہیں آئے گا، جو کچھ نظر آتا ہوگا وہ بھی نظر آئے گا. اب ایک کاریگر آیا، اس نے یہی مٹی اٹھائی اور صفائی کرتے کرتے اینک کا شیشہ بنا دیا. تو یہ ہے تو مٹی. بشر مثلکم کا شور ڈالنے والوں، یہ شیشہ بھی مٹی ہے مثلیت کی حقیقت ہے. اصل مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں، اپنی اصل کے مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں مگر حیت میں ایک جیسے نہیں رہے. بشریت کی اصل میں ایک تھے مگر اب حیت بشریت یہاں تک جا پہنچی کہ عام مٹی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے تو نظر نہ آئے، اور اگر بینائی کم ہو تو یہ آنکھوں پر لگا لیں تو نظر کم آتا ہو تو وہ مٹی جس سے نظر کم آتا ہو اسے یعنی نظر کو تیز کر دے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نری مٹی صحیح آنکھوں کے سامنے آ جائے تو نظر نہیں آتا، اور اگر یہی مٹی صاف کر کے اجلا کر کے اس کو مصفا کر کے شیشہ میں بدل دی جائے تو جس مٹی سے نظر نہیں آ رہا اس سے بھی نظر آنے لگ جائے گا، کیونکہ اس مٹی کو کاریگر کے ہاتھ لگ گئے. پھر ایک اور کاریگر آیا، اس نے اسی مٹی سے دوربین کا شیشہ بنا دیا. پھر اس نے اسے اور صاف کیا اور اجلا کیا، اور تو اس نے المینک کا شیشہ بنا دیا جس سے چاند دیکھ سکتے ہیں. آنکھوں سے ساری دنیا والے تکتے رہے، چاند نظر نہیں آیا. المینک کا شیشہ اسی مٹی سے بنا ہوا تھا. جب اس کو آنکھ سے اس المینک کے شیشے سے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھا تو باریک سے باریک چاند بھی نظر آ گیا. ہے تو یہ بھی مٹی ہے کہ سامنے سے دکھائی ہی نہ دے. یہ بھی مٹی ہے کہ یہ آنکھوں پر لگے تو زمین سے آسمان تک دکھائی دے. میرا خیال ہے کہ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے. سارے پردے اٹھا دیے، لہذا اب مٹی اگر چیخو پکار کرے اور کہے یہ بھی میری مثل وہ بھی میری مثل تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نادان مٹی ہونے میں سب چیزیں برابر ہیں، اصل میں سب ایک جیسے ہیں، مگر کسی کو کاریگر نے چنا، کسی کو کاریگر نے نہیں چنا. جن کو نہیں چنا وہ مٹی کے مٹی ہی رہ گئے، اور جن کو چن لیا ان کی جتنی صفائی ستھرائی ہوتی چلے گئی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اس مقام تک جا پہنچے کہ اصل میں مٹی تھے. مگر اب اجاگر ہو کر یہ عالم ہے کہ نور بھی سجدے کر رہا ہے، سبھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں. تو پھر کبھی تزکیہ ہو کر اتنا مسکہ، اتنا مصفہ، اتنا مجلہ وہ پیکر ہو جاتا ہے کہ ساری کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں، جن کے باعث مٹی ہوتی ہے. جب کثافتیں لطافتوں میں بدل جاتی ہیں تو وہ
اصل تو مٹی تھی مگر دودھ کی مانت صاف ستھری ہو گئی۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرمایا تو جو کفار تھے وہ جو مٹی ہی تھے اور مٹی ہی رہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو کیسے مان لیں، تو یہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بے عقلوں کافروں کو بتا دے، خطاب کافروں سے ہے، فرما دے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ارے نادانو تمہیں فقط بشریت ہی نظر آتی ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ جو اصل بشریت تھی، جو تمہاری بھی، وہ میری بھی، وہ ابراہیم کی بھی، وہ نوح علیہ السلام کی بھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی، ہر ایک کی وہ اصل انی خالق بشر من صلصال من حماء مسنون، ہاں وہ جو ہر ایک کی حقیقت تھی، کیا وہ جو ہر ایک کی حقیقت تھی، اس بشریت کی اصل میں ہم تم سب برابر ہیں، مثلکم تمہارے برابر ہیں، مگر یوحی الی ہم تم بھی مٹی تھے اور مجھ سمیت میرے وجود سمیت ہر پیکر بشریت کی اصل بھی مٹی ہے، مگر تم وہی رہے۔ یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے، تم وہی رہے، میری تطہیر اور نبیوں کی تطہیر صفائی اتنی ہوئی کہ پیکر بشریت کو رب تعالیٰ نے اتنا روشن کیا کہ یوحی الی، کہ اللہ کا سب سے بڑا کامل نور، اللہ کے کلام قرآن پاک کا نور اب میرے وجود میں اترتا ہے۔ یوحی الی، اب اللہ کی وحی میرے وجود میں آتی ہے۔ سنیے، روشنیوں میں ایک روشنی کمزور، پھر اس سے طاقتور نور، پھر اس سے طاقتور سورج کا نور، ستاروں کا نور، کہکشاؤں کا نور، سب سے طاقتور فرشتوں کا نور، سب فرشتوں سے بڑھ کر جبرائیل امین کا نور، پھر سدرۃ المنتہا کا نور، اور پھر عرش کا نور، اس سے طاقتور عالم امر کا نور، اور عالم امر تک سارے نوروں کی طاقت کمزور، اور عالم امر کا نور سب سے زیادہ، پھر اس سے بھی زیادہ مکان لا مکان، اور اللہ کی وحی کا نور، قرآن مجید کا نور، اللہ کے کلام کا نور اتنا طاقتور کہ زمین و آسمان کے نور بھی اس قدر طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فرمایا نادانو اصل بشریت میں فقط سب ہیں، میں بھی تمہارے برابر ہوں، مگر رب کائنات نے میری بشریت کی تطہیر کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کا تصفیہ کر کے، اس کا تجزیہ کر کے، اسے منور کر کے میرے بشری وجود کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند بنا دیا کہ معراج کی رات انبیاء کے وجود بیت المقدس کی زمین پر رہ گئے، ملائکہ کے نوری وجود، ان کے وجود بھی سدرۃ المنتہا پر رہ گئے۔ یہ پیکر بشریت اتنا منور و بلند ہو گیا کہ جبریل امین جیسا نور بھی سدرۃ المنتہا پر رہ گیا، اور میرا وجود اس سے بھی آگے چلا گیا، اور اب اس پیکر کو رب کائنات نے نور کا اتنا عظیم سرچشمہ بنا دیا کہ خدا کے کلام اور وحی کا نور میرے وجود میں اترتا ہے، اور میرا وجود قرآن کے نور کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے جب اس مقام تک جا پہنچے تو آپ دوربین کا شیشہ دیکھ رہے ہیں تو گنجائش رہ جائے گی اس کے مٹی کا ذکر کرنے کی؟ جو اس کو اب بھی مٹی کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ہی مٹی ہے، اس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہی نہیں۔ تو جب اس زمین پر آپ ترقی دے کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ اس کی حیت اتنی بدل جاتی ہے کہ اس کا اصل ذکر نہیں رہتا، تو پھر سارے عالم بشریت میں بشریت کی اصل تو اسی سے ہے، مگر اللہ نے درجات بلند کر کے اتنا منور، مسکہ، مجلہ اور مصفح کر دیا ہے، تو پھر اصل کا ذکر
ان کافروں کے لیے ہے، وہ جواب تھا ثابت کرنے کا، اور مقام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انما بشر مثلکم، یہ خطاب کافروں کے لیے تھا، اور یوحا الیہ کا خطاب صحابہ کرام اور مومنین کے لیے ہے، وہ ظاہر ہے یہ باطن نور چمک رہا ہے، اور جن کی نگاہ بشریت میں اٹک جائے ان کا انجام بھی ابلیس جیسا ہوتا ہے، اور جن کی نگاہ نور تک چلی جائے ان کا انجام ملائکہ اور مقربین جیسا ہوتا ہے۔ آپ کی ہماری مرضی ہے، چاہیں تو ابلیس کے پیروکار بن جائیں، چاہیں تو ملائکہ اور صحابہ کے پیروکار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، اپنے طور پر بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا اور بڑی مثال دے کر میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ جو ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افضل بنایا۔ کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں، کوئی مرد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر بلند سے بلند بلند سے بلند ہوتا جائے گا، رکتا نہیں۔ میرے دوستو، آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ کے جو ارشادات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فلاح ملے گی۔ اور سب سے بڑھ کر پہلے آپ اپنے اخلاق اچھے کریں۔ جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو تب جا کر بات بنے گی۔ عشق جو ہے وہ بغیر محبت کے نہیں ہوتا، محبت ہوگی تو تب عشق ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو، جو کہوں اس سے سوا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ
سینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج نہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہ